بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں علم حاصل کرنے جا رہا تھا، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا۔ آتے وقت میری والدہ نے مجھے کچھ دینار دیے تھے، وہ اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا کسے مانگے۔ بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در پر ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کوئی کھانے کو دے دو۔ اگر اس ویران سے جنگل میں کچھ مل جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آپ کا شرم سے سر جھکنا یہ منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی سے کہوں کہ مجھے کھانے کو دے دو۔ لیکن کیا کرے، اس ویرانے سے جنگل میں کچھ مل نہیں پا رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ انتوں سے آوازیں آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا کہ اتنی بھوک لگ رہی تھی، اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریا دوسرا کے طرف گیا تاکہ وہاں ساگ یا سبزی کی پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے، اور وہاں اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب پر سب کا رش بڑھ جاتا۔ اس لیے میں صحن لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ بنا آخر میں بھوک سے نڈار ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ جسم میں جان نہ بچی ہو۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبدالقادر جیلانی، آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لے آؤ۔ یہ بات منظور نہ تھی، کسی سے قرض نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن بھوک کی شدت اتنی گہری تھی کہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکان تو بہت سی تھی، لیکن آپ کو ایک نان والے کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم اور حسین نان تھے جو آپ کے سامنے تندور سے نکال رہے تھے۔ اللہ والے لذات کے لیے اور زبان کی ذائقے کے لیے نہیں رہتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائے تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آپ کو اب تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں پوچھی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مرشد بنتے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہے، اس لیے ان کو روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود آپ کے لیے عزت آ گئی، اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبدالقادر جیلانی ہیں نا؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبدالقادر ہوں۔
وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ تو عثمان بھائی نے کہا کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا ارے ارے آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہاں تو اب سب آپ کا ہے، ایک نان کیا آپ تو پوری دکان لے، مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک نان ہی چاہیے اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کہہ دیا ہے نا کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نان لے کر جنگل میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتابیں پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا، علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ ان دنیا کی نہیں تھی بلکہ اسرار اور رموز کھل رہے تھے کہ وہ باتیں پتہ چل رہی تھی کہ کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً تھا جسے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے دیتا بھی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کہاں سے اس نان کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا عبد القادر قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نان والے کو پیسے تو دینے ہی پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے کتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ کیسے میں اسے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے، اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ نان والے کا قرض میں اسے کیسے لوٹاؤں، اچانک غیب سے ایک آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا اے عبد القادر، روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، آپ اس بات میں فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ اب تو میں یہی سوچ کر چلا گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس نان والے کے پاس سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر سے آواز آئی عبد القادر، قرض کی ادائیگی تو کرنے جانا ہی پڑے گا، اللہ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، اس کی فکر نہ کرے، آپ کے قرض لوٹانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے جو تمام خزانوں بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی عبد القادر جیلانی، اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مگر کسی سے بات چیت کیے ہوئے وہاں جانا اور وہاں جو بھی چیز آپ کو ملے گی وہ اٹھا لینا اور اس نان والے کا قرض چکا دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، وہاں جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانی ہی ویرانی تھی، کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا دور ایک تھیلا چمک رہا تھا، اس تھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا، اور کہیں معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلی میں بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور میں آٹے کے اس بجنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس لے گیا۔ نان والے نے کہا حضور کیا بات ہے،
میں نے کہا دیکھ لو۔ وہ اسے آٹے کا تھیلا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آٹے کے تھیلے کا منہ کھولا، مارے حیرت کے چلانے لگا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھی اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ ہماری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ نے ہی تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اس کے پاس بھی حساب رزق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا دوستو، اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔